میرے مولا مکہ مکرمہ کی جانب نکل چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ مدینہ منورہ کے کچھ باغات آپ کو دکھاتے ہوئے چلیں جو بنو قنیقنع، بنو قریظہ اور جہاں حضرت عثمان کا باغ بھی ہے، جہاں پیر غرس بھی ہے، سب وہ تاریخی مقامات ہیں جو حضور پاک کی سنت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں سامنے ہماری مسجد قباء آ رہی ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، اول مسجد بنی فی الاسلام، اور یہاں بروز ہفتہ سنیچر کے دن گھر سے وضو کر کے آئیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں تو اس کا ثواب عمرے کے برابر ملتا ہے۔ ثواب عمرے کے برابر ضرور ملتا ہے، مگر عمرہ مکہ مکرمہ میں ہی ہوتا۔ اس کے لیے ہم مدینہ سے رخت سفر باندھ کر نکل چکے ہیں الحمدللہ۔ تو سفر کی دعا پڑھ لینی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا یہ روڈ ہے، ہجرہ روڈ کے نام سے موسوم ہے، یعنی ہجرت کا راستہ۔ حالانکہ اس راستے کے چند ہی ایک مقام ہوں گے جو وہ پاک کی ہجرت سے جڑے ہوئے ہوں گے، باقی تو وہ پرانا راستہ تھا جو بدر اور مدینے کے بیچ میں سے ہو کے گزرتا تھا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ وہ مین راستہ ہے جو مکے کی جانب لے کے جاتا ہے، اور مکے سے مدینے کو بھی یہی راستہ لے کے آتا ہے۔ یہ سامنے ایک نشانی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دف کی نشانی ہے، اس کے پہ ہاتھ کا سلوگن بنا ہوا ہے۔ یہ نشانی جو ہے حضور پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے تھے تو سنیت الوداع کے موقع پر تو مدینے کے انصار صحابہ نے آپ علیہ السلام کا جو استقبال کیا تھا وہ دف اور طلع البدر علینا جو نشید ہے اس سے کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں دف کی بہت اہمیت ہے، اور آپ علیہ السلام کے مدینے تشریف آوری پر جو ایک سینیریو ہے اس کو بہت خوبصورتی سے سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ معزز قارئین، معزز ناظرین سے درخواست ہے کہ اس چیز کو جو ہے ضرور پڑھیں اور سیرت کے ان لمحات میں ضرور جئیں۔ بہرکیف مدینہ اب ماشاءاللہ کافی ڈیولپ ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف کی عمارتیں جو ہیں کافی خوبصورتی کے ساتھ ایک پیٹرن پہ بن رہی ہیں، ایک تھیم دیا ہے انہوں نے گرینڈ بلیک کا، تو اسی تھیم پہ ساری عمارتیں، یہ ہوٹلز حاجیوں کی رہائش کے لیے، یہ تمام اسی تھیم پہ بنائے جا رہے ہیں۔ گرینڈ بلیک کا تھیم دیا گیا ہے مدینے کو، اور یہ جو ٹنلز ہیں یہ اسلامک آرکیٹیکچر کی عکاسی کرتے ہوئے اس میں جو نقش نگاری کی گئی ہے وہ نجد اور عثمانیہ دور سے اخذ کی گئی جو پیٹرنز ہیں ان کو یہاں کاپی کر کے ٹنلز پہ لگایا گیا ہے۔ اس میں اصل جو عربوں کی عکاسی ہے وہ بھی موجود ہے، اور کچھ عثمانی طرز کا ٹچ بھی موجود ہے۔ ہجرت کے روڈ پہ یہ مقام آنے والا ہے جہاں سے رخت سفر باندھنا چاہیے، اور جس کو اسلامی نقطہ نظر سے نیت باندھنا کہتے ہیں احرام کی، اور وہ ہے حد حرم۔ حد حرم میں جو میقات آتی ہے وہ ہے میقات ذوالحلیفہ۔ یہ میقات آپ دیکھ سکتے ہیں، ذوالحلیفہ کی یہ میقات جہاں آپ علیہ السلام رکے تھے، 2 رکعت نماز بھی پڑھی تھی آپ علیہ السلام نے، اور یہیں سے آپ نے نیت کری، تو ہم بھی نیت کرتے ہیں لبیک العمرہ، اور یہ حد حرم یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے دل میں، اور بول کے زبانی بھی کر سکتے ہیں۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو اس خوبصورت سی مسجد میں ہم لوگ رکے اور نماز ادا کری۔ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک پیٹرول پمپ ہے یہاں، اس پیٹرول پمپ کا نام پتہ نہیں کیا ہے، مگر جو بھی ہے بہت ہی خوبصورت اور سلیقے مندی کے ساتھ یہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں لیڈیز کی نماز پڑھنے کی جگہ علیحدہ ہے، اور یہ جینٹ سیکشن ہے۔ کچھ ریسٹورنٹ وغیرہ، کافی شاپس وغیرہ یہاں بنے ہوئے ہیں۔ محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي۔ یہ وادی فرا ایک تاریخی وادی ہے جس کا ہمیں سیرت میں ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ شام ڈھلنے کو ہے، مکہ مکرمہ کی جانب ہمارا سفر رواں ہے، لیکن ہم نے گزرتے ہوئے سوچا کہ آپ کو کچھ تاریخی جگہوں کے بارے میں بتاتے ہوئے چلیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس وادی یعنی کہ وادی فرا کے لیے برکت کے لیے دعا کی تھی، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نظارے، یہ مقامات اچھے لگ رہے ہوں گے۔ حالانکہ دیکھنے میں بالکل بنجر و بیاباں ہے، حجاز کی پہاڑیوں کے ساتھ یہ بنجر و بیاباں قدرتی نظارہ
کریٹ کر رہے ہیں اور خدا کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو باوجود یہ کہ یہ بنجر و بیابان ہے، ہمارے آقا حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے یہ ہمارا بریک پوائنٹ ہے مکے کے سفر میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم آئے ہیں کھانے پینے کو البیک. جیسا کہ ہمیں امید تھی ہمیں جو ہے نہیں ملا. پیری چکن اسپائسی اسپائسی یا with dynamite sauce. I want to add dynamite sauce also. Okay, you can add it. تو ابھی ہم لوگ یہ آرڈر کرنے لگے ہیں پیری چکن کا. یہ نیا سینڈوچ ہے سب وے کا. اب یہ سادہ چائے بھی لے لی، اس کو ہم لوگ ریڈ ٹی بولتے ہیں، چائے احمد عربی میں. اور اب ہم نکلنے کی تیاری کرنے لگے ہیں. کچھ دیر کے بریک لینے کے بعد اب ہم لوگ دوبارہ سے اپنا سفر جاری کرنے لگے ہیں، لیکن وہیں ہماری نظر اچانک اس چاند پہ پڑی. جیسا کہ آج کل ہم نے سنا ہے کہ سپر مون تھا، تو اس کا نظارہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل گیا اس جگہ پہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں. کلاک ٹاور آپ کے سامنے تھوڑا بہت اس کی جھلک نظر آ سکتی ہے. آج اصل میں جمعرات کا دن ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ رش ہے. اللہ کرے ہمیں آسانی کے ساتھ عمرہ کرنا نصیب ہو. گاڑی بھی بہت احتیاط سے چلانی پڑ رہی ہے، کبھی بھی اسپیڈ تیز کبھی بھی سلو ہو رہی ہے. اور اس طرف ہمارے بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد عائشہ ہے. مسجد عائشہ جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے نام سے موسوم ہے. حج کے بعد کے موقع پر جیسا کہ روایت میں ذکر ہے، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہاں اس مقام سے جو ہے حکم دیا تھا کہ وہ اپنا احرام باندھ کرائیں. اسی لیے اگر حجاج کو دوسرا عمرہ یا تیسرا عمرہ مکے میں رہنے کے دوران اگر کرنا ہو تو وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں، یہاں سے نیت کرتے ہیں اور دوبارہ جا کے عمرے کے فرائض اور مناسک ادا کرتے ہیں. کیا آپ نظارہ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا نظارہ ہے. اور یہ نظارہ آپ کو ہمارے ہوٹل سے مل رہا ہے. ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہوٹل میں، ابھی سامان وغیرہ رکھا ہے اور اس کے بعد تیاری کر رہے ہیں تاکہ نکلا جائے عمرے کی ادائیگی کے لیے. اچھا، مکے میں یہ ہمارا ہوٹل ہے جو شارع منصور پہ واقع ہے. سامنے یہاں تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے سے حرم شریف ہے اور یہ مین مارکیٹ کا ایریا ہے. آ چکی ہے اور ہم لوگ حرم شریف کے لیے نکل رہے ہیں. السلام علیکم، کیف الحال یا حاج؟ حرم شریف کے لیے. اور یہ شارع منصور نامی ایک مارکیٹ ہے جس کو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. یہ مکے کی کافی مشہور، کافی پرانی اور کافی پاپولر مارکیٹ ہے. ہم اپنے بچپن سے اس مارکیٹ کے بارے میں سنتے آ رہے تھے. یہاں حاجیوں کے خرید و فروخت، ان کے سامان اور جو بھی اشیاء خرید نوشت ان کو چاہیے ہوتی ہیں، جو بھی کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہاں شاپنگ وغیرہ سے، کپڑوں سے اور اس طرح کی. آپ ادھر دکھائیں، کیمرہ مین ادھر دکھائیں گے. کافی فارمیسیز، ہوٹلز اور کافی کراؤڈیڈ ایریا مانا جاتا ہے یہ شارع منصور کا. اور مختلف قسم کے ریسٹورینٹ ہیں یہاں، جس میں یہ عربک ریسٹورینٹ جو بخاری وغیرہ کے ہیں، ایسے ہی گوشت وغیرہ کے ریسٹورینٹس بھی ہیں اور ایسی مختلف چیزیں اس روڈ پہ آپ کو مل جائیں گی. تو جو ناظرین مکے میں پہلی بار آئیں تو اگر وہ کوشش کر کے اس طرف اپنا ہوٹل لے لیتے ہیں، مطلب شارع منصور کے اس سائڈ یا اس سائڈ، تو ان کے لیے کافی آسانی بھی ہوگی. حرم بھی پاس میں ہے. شٹل بس سروس ہو تو بہت اچھا، ویل اینڈ گڈ. بٹ اگر شٹل سروس نہ بھی ہو تو بھی آپ کو ایزیلی یہاں سے ٹیکسی مل جائے گی مکے کے لیے، حرم کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں کوئی کسی قسم کی دقت نہیں. سعودی عرب کے بادشاہوں کی ایک کافی خوبصورت روایت رہی ہے کہ جو بھی بادشاہ وقت رہا ہے اس نے اپنے دور میں حرم مکی اور حرم مدنی دونوں کی توسیع کروائی ہے. تو ماشاءاللہ یہ نئی توسیع حرم مکی کی جو ابھی
زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ جلد مکمل ہوگی، اور حجاج اور زوار کی سہولت کے لیے یہ توسیع حرم کے شمالی مشرقی حصے کی جانب کرائی جا رہی ہے۔ سامنے کلاک ٹاور ہے اور ادھر دیگر جبل عمر کے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں پر ان کے نام و نشان تو اس وقت مٹ گئے، لیکن ان کی جگہوں پر یہ بڑے عظیم القامت بلڈنگوں نے جگہ لے لی۔ نئی توسیع جو ماشاءاللہ حرم کی جو ہونے والی ہے، ہمیں اس توسیع کا انتظار ہے، کیونکہ اب رمضان میں بالخصوص اور حج کے ایام میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حجاج کو بہت دقت و دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جب توسیع ہو جائے گی مکمل انشاءاللہ، یہ توسیع دکھائیں ذرا ناظرین کو، تو انشاءاللہ بہت سہولتیں جو ہے یہاں ہو جائیں گی۔ واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت سبحان اللہ۔ اچھا، حرم شریف کی جانب جاتے ہوئے ایک بہت اہم مقام آیا ہے راستے میں، یہ وہ مقام ہے جہاں زمانہ جاہلیت یعنی آج سے 1400 سال قبل حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے قریش کی بیٹیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ یہ جگہ ہے۔ کہتے ہیں ابھی بھی یہاں سے کافی وحشت کا مقام ہے، اور یہاں کبھی کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوا ہے، جبکہ آپ اس کے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں صرف ہوٹلز ہی ہوٹلز ہیں، عمارتیں ہی عمارتیں ہیں، مگر یہ بہت اسٹریٹجک مقام ہونے کے باوجود بھی یہاں کبھی کوئی تعمیر نہیں ہو سکی۔ البتہ یہ سبق ہے اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا، اسلام نے عورت کو عزت ہی نہیں بلکہ زندگی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ روئے زمین پر اگر کہیں جنت ہے تو وہ ان تینوں حرموں میں موجود ہے۔ ارض مبارک، یہ ارض مقدسہ ہے، اور فلسطین کی ارض مبارک ہے، اور مسجد نبوی شریف کی ارض مبارک بھی ہے اور ارض مقدس بھی ہے۔ إيه يا قلب اغتسل وادع صدقا وامتثل، روها تلك العروق عل حزنا يضمحل. إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دم، واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل. إيه يا قلب اغتسل وادع صدقا وامتثل، روها تلك العروق عل حزنا يضمحل. إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دل، واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل. علیکم۔ اچھا، فی الحال مائک نہیں ہے، مائک رکھ دیا ہے ہم نے، چونکہ مناسک عمرہ میں اتنا جوال سے یا فون سے بچا جائے اتنا بہتر ہے۔ بہرحال پھر بھی کچھ مناظر آپ کو دکھانے کے لیے فی الحال ہم لوگ مسعی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ سعی کا مقام ہے، جہاں طواف کے بعد دوسرا جو رکن ہے عمرے کا وہ سعی ہے، تو اس کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم سعی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سعی کا مقام ہے جہاں ہم لوگ حضرت حاجرہ علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ تھی، اور آپ حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی کعبۃ اللہ کے پاس، تو یہ چونکہ جگہ بیابان تھی، تو آپ کی والدہ یہاں 7 چکر انہوں نے لگائے تھے پانی کی تلاش میں، پھر جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا پانی دیا، اور ہزاروں سالوں سے جس کا فیض آج تک جاری ہے۔
یہ ہجوم عاشقاں ہیں ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ہر قوم، ہر مذہب، ہر رنگ، ہر ذات، ہر ملت سے جس نے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا وہ یہاں ہے. کوئی تفریق نہیں، کوئی شیعہ سنی مسلم بریلوی دیوبندی نہیں. جس کا بلاوا اللہ نے لکھا وہ یہاں آیا، حاضر ہوا. اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ لوگوں میں بھی اختلاف اور تفریق ہے تو اس کو یہ دکھائیے اور بتائیے کہ ہمارا دین ایک ہے، کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہمیں کسی بھی طرح سے کوئی ڈفرینس نہیں کیا جا سکتا. صرف ہمارے نزدیک وہ بڑا ہے یا اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اور بالآخر 7 چکر پورے ہونے کے بعد یہ مقام، یہ جو چھوٹی سی پہاڑی سے دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو مروہ کی پہاڑی کہتے ہیں. یہاں جو ہے سعی کا اختتام ہوا الحمدللہ. مولا مولا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو اور دیکھتا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ابھی ہم لوگ ہوٹل سے نکل چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے کا رخت سفر باندھتے ہیں. ابھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جانا کہاں، مدینہ یا جدہ. دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے. فی الحال مائک نہیں ہے لیکن ایک سجیشن دینا چاہ رہا تھا میں آپ کو. یہ جو ابراج الکسوہ ٹاورز ہیں، یہ تقریباً 4-5 ٹاورز ہیں ایک جیسے، اور ریزیڈینشیل ٹاور ہے مکے میں، حرم سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. جیسے یہ ٹاور نمبر 2 ہے، تو یہ کافی سوٹیبل ہوٹل ہے رہنے کے لیے. نیچے مارکیٹ وغیرہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر روم بھی اسپیشیس ہیں، اچھے ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہیں. اینڈ ان کے ہاں 24 آورس مارکیٹ اوپن رہتی ہے اور 24 آورس شٹل سروس ہے یہاں سے حرم تک کے لیے فری آف کاسٹ، اور ٹیکسیز وغیرہ بھی اویلیبل رہتی ہے یہاں. تو یہ کوئی پروموشن نہیں ہے، اٹس ناٹ اے پروموشنل ویڈیو، بٹ ایک سجیشن ہے، یو کین کنسیڈر اٹ. کعبہ دکھا کعبہ دکھا یا کعبہ دکھا کعبہ دکھا یا محمد ابن عبداللہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ پر وحی نازل ہوئی، جبریل امین نازل ہوئے اور کہا اقرا، پڑھو. اور پھر آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ وہی مقام ہے، اور آج یہاں سورج غروب ہونے پر ہے. زائرین شوق میں اوپر تک جا رہے ہیں، افراد کی زیارت کر رہے ہیں. کو پہنچا میں کتنا ہوں تڑپا، میں کتنا ہوں رویا، میں کتنا ہوں تڑپا، میں کتنا ہوں رویا. ہے بے چین مولا یہ دل میرا کتنا ہے بے چین مولا، یہ دل میرا کتنا کروں
غار ہرا میں کچھ پل گزارنے کے بعد اب ہم لوگ مکہ شہر سے رخصت ہونے لگے ہیں، اور مکہ کی گلیاں یہ جو ہے یاد رہیں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے گھر کی زیارت ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب کرے۔